اللہ الرحمن الرحیم انشاءاللہ سبحانہ وتعالی آج حضور پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقالات فتوح الغیب کی صورت میں ہمارے سامنے ہیں. اس مقالۃ السادسۃ والاربعون یعنی 46واں مقالے کو جو ہے ہم آج پڑھیں گے، اور اس مقالے کا عنوان جو ہے حدیث قدسی سے ذکر و شغل کی فضیلت. اب حدیث قدسی کیا ہوتی ہے؟ اس لیے کہ حدیث ہے. اب حدیث کے تو بہت سارے اقسام ہیں. حدیث میں صحیح ہے، حسن ہے، ضعیف ہے، غریب ہے، بہت سارے حدیث کے. اب اس میں ایک حدیث قدسی ہوتی ہے. تو حدیث قدسی وہ حدیث ہوتی ہے جو راست جس میں کہا جاتا ہے کہ جیسے دوسرے تمام احادیث میں یہ ہوتا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ سمعت رسول اللہ ہے، اس طریقے سے کہ رسول اللہ نے کہا، رسول اللہ نے فرمایا، ہم نے رسول اللہ سے سنا، ہم نے رسول اللہ کو دیکھا، ایسا اس طریقے. حدیث قدسی میں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیونکہ خود سے جو ہے پاکی سے ہے تو سبھی ہے، مگر اس کا خاص اس کا ٹائٹل. تو حدیث قدسی وہ ہوتی ہے جو زبان رسول سے اللہ سبحانہ وتعالی. ویسے ہمارے ایمان کے حساب سے سب حدیث قدسی ہے، کیونکہ اللہ فرما دیا ہے کہ وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، کہ میرا حبیب تو اپنی مرضی سے بات ہی نہیں کرتا، وہ جو بھی بات کرتا ہے وحی الہی سے کرتا ہے. مگر یہاں پر خاص طور سے ان احادیث کو حدیث قدسی اس لیے کہ یہ سرکار فرماتے کہ اللہ نے ایسا فرمایا. تو حضرت حضور شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا حدیث قدسی میں ہے، جس شخص کو میرا ذکر مجھ سے سوال کرنے سے روک دے تو میں اسے سوال کرنے والوں سے زیادہ دوں گا. کیا مطلب؟ جو بندہ میری عبادت کرتا ہے اور مجھ سے دعا کم کرتا، مجھ سے طلب کم کرتا، اور میرے کو یاد زیادہ کرتا، میرا ذکر کرتا، میری عبادت زیادہ کرتا، سوال کرنا یعنی مانگنا، تو بولے میں اس کو وہ مانگنے والے سے زیادہ دیتا ہوں. یہ اس لیے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی مومن کو مقبول وہ برگزیدہ بنانا چاہتا ہے، یعنی بزرگ بنانا چاہتا ہے، تو اسے مختلف احوال کی راہ پر چلاتا ہے، اور اس طرح اور طرح طرح کی بلا و مصیبت کے ذریعے اس کا امتحان لیتا ہے. مثلا حوادث زمانے کے حادثات ہے، مرض ہے، غم ہے، رنج ہے، اور تنگ دستی ہے. اب اس میں اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندے کا امتحان لیتا ہے اور اسے تونگری کے بعد فقیر بنا دیتا ہے. اس پر روزی کی راہیں بند کر کے مخلوق سے سوال کرنے پر مجبور کر دیتا ہے، پھر اسے سوال سے بچا کر کہ اسے لوگوں سے مایوس کر دیتا ہے یا کسب کی ہمت عطا کرتا ہے وغیرہ. بچا کر مخلوق سے قرض لینے پر مجبور کر دیتا ہے، پھر قرض لینے سے محفوظ کر کے کسب کی طرف بے چین کر کے اس پر کسب آسان کر دیتا ہے. یعنی اب انہیں جب بھی قرض لینے کی بھی حالت وہ ہو جاتی تو اب اس کو جو ہے محنت کرنے کی طرف رغبت ہوتی کہ بھئی کچھ محنت کر کے کچھ تو بھی کر لوں میں، بھئی نہ قرض مل رہا نہ یہ ہو رہا. تو بولے اب انہیں کسب اب اس کے لیے محنت آسان کر دیتا، تو وہ سنت کے مطابق اپنے کسب سے کھاتا ہے، پھر یہ بھی اس پر دشوار کر دیتا ہے کہ اس میں طاقت نہیں رہتی یا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. جس طرح سوال قرض کسب سے استقرار محفوظ ہوتا ہے، اسی طرح بندہ یہ تینوں کام امر وجوب کی وجہ سے مجبوراً کرتا ہے.
پھر اس کے بعد لوگوں سے سوال کرنے کا الہام کرتا ہے، جیسا کہ اولیاء کرام کے دل میں پیدا ہوتا ہے۔ اس کا حکم امر باطن سے ہوتا ہے، یعنی غیب سے اس کا حکم ہوتا ہے، جس سے مومن پہچان لیتا ہے، یا اللہ تعالیٰ اسے جتوا دیتا، بتا دیتا۔ یہ معنی زیادہ صحیح ہے۔ یہ حکم بجا لانا اس کے لیے عبادت اور اسے چھوڑ دینا گناہ بنا دیتا ہے، تاکہ اس طرح اس کی خواہش زائل اور نفس شکستہ ہو جائے۔ یہ ریاضت کی ایک حالت ہے۔ سمجھ میں آ رہا؟ نہیں آ رہا؟ یعنی اب یہ اللہ تعالیٰ جو ہے جب اپنے بندوں پہ مہربانی کرتا تو بولے اس کے ساتھ ایسے پیش آتے واقعات۔ تو اب امتحان یہ ہوتا ہے کہ ان حالات میں وہ بندہ خدا سے جڑا ہوا ہے یا خدا سے ٹوٹا ہوا ہے۔ اگر خدا سے ٹوٹ گیا تو محروم ہو گیا۔ اب جو اللہ تعالیٰ سے کی محبت کرنے والا، اللہ تعالیٰ کی بندگی کو جس کو تھوڑی بہت بھی سمجھ رہی تھی، انہیں کسی حال میں جو ہے وہ اللہ کی بندگی نہیں چھوڑتا۔ اب انہیں ہر حال میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کا طالب رہتا۔ انہیں اپنی پریشانی، اپنے غم، اپنے مرض، اپنی تمام چیزوں کو پیچھے رکھ کے اپنی عبادت کو مقدم کرتا ہوں۔ بولا یہ تمام چیزیں ہیں مگر تیری رضا میرے لیے سب سے اہم ہے، تیری رضا میرے لیے سب سے اہم ہے۔ کیوں کہ ہر سمجھدار آدمی، دیکھیے ہم لوگ کتنے نادان ہوتے ہیں کہ اگر ہم کو اتنی چاہت ہے، اگر ہماری ذاتی زندگی میں جو باتیں ہوتے ہیں ہم اسی کو سمجھنے کی کوشش کریں تو ہم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے معاملات اور آخرت ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب آگے بولے کہ بھئی یہ بڑی خاص دوا ہے، یہ امپورٹڈ انجیکشن منگایا آپ کے لیے، اس سے آپ کی جان بچ جائیں گی، تو آپ کو بھروسہ ہو جاتا نا۔ ایک دوست وعدہ کر کے کہ آپ پیسے دیتا ہوں تو آپ کو بھروسہ ہو گیا، کوئی آگے بولا میں آپ کی مدد کرتا ہوں بولے تو آپ کو بھروسہ ہو گیا، ڈاکٹر بولا کہ یہ دوا سے آپ کی صحت اچھی ہو جائیں گی تو بھروسہ ہو گیا۔ تو یہ جو لوگ خود نہیں جانتے کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا، ان کی زبان پہ آپ بھروسہ کر لے رہے ہیں اور خدا کی بات پہ بھروسہ نہیں کرتے۔ یہ کیسی بندگی ہے؟ اللہ تعالیٰ بولا میرے بندے میں تیرے لیے ایسی نعمتیں رکھا ہوں، میں تیرے لیے یہ جنت، یہ باغات، بابا بابا کیا نہیں ہے، مگر ہم کو یقین نہیں ہے۔ کیوں کہ ہم وہی چیز کو یقین کرتے جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اور ایمان کا معاملہ ہی غیب کا ہے، ایمان کا معاملہ ہی غیب کا ہے۔ اس لیے کہ میں اللہ کو نہیں دیکھا مگر میں قسم کھا کے بول رہا ہوں کہ اللہ ایک ہے، وہی معبود ہے، وہی رحمان ہے، وہی رحیم ہے۔ خالی بولنے کی حد تک ہے، یہ یقین کب پیدا ہوں گا؟ خالی گفتگو کی حد تک۔ اب جب معلوم ہو جاتا تو اس کو بے فکری ہو جاتی۔ اس لیے اگر میرے کو دنیا میں کچھ نہیں بھی ملا کیا پرواہ ہے، آخرت میں تو تیرا ساتھ ہوں گا، وہاں تو میں سکون سے میرا رہیں گا۔ اور مزے کی چیز دیکھو آپ، یعنی یہاں آپ کی حیات آپ کی کتنی ہے، 60 70 80 90 اتنی، اس کے بعد میں کتنے ہزار سال خبر میں رہنا ہے، اس کے بعد میں کتنے لاکھ، پتہ نہیں کوئی کتنا عرصہ اس کے ساتھ رہنا ہے۔ تو وہاں اتنے لمبے عرصے کی فکر چھوڑ دیا آپ، اور یہ چھوٹے عرصے کے واسطے جھوٹ سچ، اچھا برا جو چاہے کر لے رہے ہیں۔ نہیں، ایسا مت کرو، یہ آپ کے لیے نقصان کا ہوگا۔ یہ حکم بجا لانا اس کے لیے عبادت اور اسے چھوڑ دینا گناہ بنا دیتا ہے، تاکہ اس طرح اس کی خواہش زائل اور نفس شکستہ ہو جائے۔ اب جب بندہ ضد پہ آ جاتا کہ میں اپنے نفس کی بات نہیں سنوں گا، میں تو وہی سنوں گا جو میرا رب میرا رسول حکم دیا، تو اس کے بعد جب انہیں وہ ضد پہ آگے جب آگے بڑھنا شروع ہو تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ویسے بندوں کو اپنا محبوب بناتا۔ نہیں، اگر ہم ہمارے نفس سے سن لیے تو اللہ کی دوستی سے ہم بہت دور رہتے ہیں۔
کیونکہ آپ کا نفس آپ کو جو ہے اللہ سے دور دنیا کی محبت کی طرف مبتلا کرتا، دنیا کی محبت کی طرف ہمیشہ، اور اللہ کے راستے اللہ کے جو دوست ہوتے ہیں، اسی لیے مولا علی فرمائے میں دنیا کو 3 طلاق دے دیا، اب حرام ہو گئی میرے لیے، اب میرے کو اس کی کوئی آس لالچ باقی نہیں رہی، میرے حرام طلاق دینے کے بعد میں کیا ہے حرام ہو جاتی، تو اس طرح بولے میں 3 طلاق، یہ لفظ ہے میں 3 طلاق دیا، یعنی بالکل اب میرا اس کا ربط ختم ہو گیا۔ تو یہ جتنے اللہ والے لوگ ہیں یہ اسی پہ عمل کرتے کہ کبھی رتی برابر ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں کوئی ان کے دل میں کوئی خلش پیدا نہیں ہوتی، کوئی کسی قسم کی ایسی بیماریوں میں نہیں پڑتے، وہ لوگ ان ہر حال میں خدا کا شکر ادا کرتے، ہر حال میں خدا کا شکر ادا کرتے۔ تو یہ چیز جو ہے اللہ کو خوش کرنے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بندگی میں پختگی پیدا کرنے اور اس کے ربط میں کے لیے بہت ضروری ہے۔ یہ ریاضت کی ایک حالت ہے، یعنی جس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہوتی۔ اس وقت اس کا سوال کرنا امر اور جبر کی وجہ سے ہوگا، نہ کہ جبار کے ساتھ مشرک کے طریقے پر۔ اب جب وہ بندہ اس حالت میں اگر کبھی کوئی سوال کرتا، مثال کے طور پہ ایک اللہ والا ہے، بھوک ہے، اگر انہیں بولا کہ بھائی میرے کو 1-2 روٹی چاہیے، تو بولے نہیں، انہیں اس وجہ سے یہ نہیں کر رہا کہ انہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کسی قسم کا شرک کر رہا، نہیں، انہیں حالات کے حساب سے اللہ کی رضا سمجھ کے پوچھ رہا۔ انہیں یہ اگر آپ نہیں دیے تو انہیں آپ سے ناراض ہونے والا نہیں ہے، انہیں آپ سے جو ہے اللہ کی بارگاہ سے دور ہونے والا نہیں ہے انہیں، کیونکہ دنیا میں ہے تو احادیث سے بھی ہزاروں وقت واقعہ سرکار بولے کہ بھائی جیسے جنگ خندق کے وقت میں لوگ بھوک تھے، کوئی کھجور لائے تو بولے رکھ دو یہاں پہ، پھر وہ کھجور پہ ہاتھ رکھ کے بولے کہ چلو سب کھاتے جاؤ، پورا قافلہ کھا لیا۔ تو یہ امر اور جبر کی وجہ سے ہے، یہ نہ کہ جبار کے ساتھ مشرک کے طریقے، یعنی ہر چیز میں اللہ کی عطائی سمجھتے ہیں، تو اس طریقے سے مانگنا الگ ہے اور کسی کو اللہ کے سوا دینے والا سمجھ کے مانگنا الگ ہے۔ پھر اس کے سوال سے محفوظ کر کے پہلے کی طرح قرض مانگنے کا حتمی حکم دیتا ہے، پھر اسے قرض مانگنے سے ہٹا کر مخلوق سے بالکل لا تعلق کر دیتا ہے اور صرف اللہ ہی سے سوال کرنے میں لگا دیتا ہے۔ تو وہ اپنی تمام ضرورتیں اسی سے مانگتا ہے، یہاں تک کہ آٹے میں ڈالنے کے لیے نمک وغیرہ بھی انہیں اللہ سے مانگتا، کیونکہ اب اس کو اعتماد اس درجے پہ پہنچ جاتا اپنی بندگی کا کہ اب اس کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ مانگنے میں اس کو کیوں کہ اب اس کا نفس جو ہے زائل ہو گیا، اب اس کی کوئی طلب جو ہے وہ صرف اس کی بقا کے لیے، اس کی حیات کے لیے اور عبادت کے لیے، رضا الہی کے لیے ہوتی ہے، اپنے نفس کی خواہش کے لیے نہیں ہوتی۔ تو اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو صرف اللہ ہی سے سوال کرنے میں اب انہیں سوائے اللہ کے کسی کی طرف دیکھتا ہی نہیں۔ اب یہ جو ہمارا اور جو مخالف لوگوں کا جو نظریہ ہے، اب یہ لوگ بولتے کہ بھئی آپ لوگ شرک کرتے، تو ہم بولتے نہیں، بات یہ ہے کہ تم جو بات بول رہے ہیں اس کی مختصر سی اس کی تشریح یہ ہو سکتی کہ چھوٹا منہ بڑی بات، اگر ہم برا نہیں بولے تو چھوٹا منہ بڑی بات، اس لیے کہ آپ لوگوں سے بول رہے ہیں کہ اللہ کے سوا سب شرک ہے، کتنی بڑی بات بولے آپ، خدا کی قسم وہی حقیقت ہے، حقیقت وہی ہے۔
مگر مسئلہ یہ ہے کہ تمہاری زبان بہت چھوٹی ہے، کیونکہ تم جو بات بول رہے ہیں اس پہ تم عمل نہیں کر رہے نا، تم وہ عمل کہاں کر رہے ہیں؟ تم تو اپنے اغراض و مقاصد کے لیے ہزاروں کے پاس جا رہے ہیں، دنیا وہ کر رہے ہیں۔ اب جیسے مثال کے طور پہ آپ خود جو ہے عرب ممالک دیکھ لیجئے، سب توحید کی بات کرتے ہیں، یہ شرک یہ شرک یہ شرک یہ شرک، صرف اللہ اللہ اللہ۔ کتنی پیاری بات ہے، کوئی ایمان والا ان کے اوپر اعتراض کر سکتا؟ اگر کوئی بولا کہ میں اللہ کے سوا کسی سے نہیں مانگتا، تو خدا کی قسم وہ تو قابل عزت بندہ ہے۔ مگر مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ یہ وہ لوگ بول رہے ہیں جو یہود و نصارہ کے غلام ہیں، جن کی مرضی کے بغیر یہ لوگ ایک پل اپنے کوئی فیصلہ نہیں لے سکتے۔ یہ لوگ ہم سے بول رہے ہیں کہ اللہ کے سوا مت مانگو، تو اس پہ یہ جھوٹ ہے۔ اب ہم اولیاء اللہ کا سہارا اس لیے لیتے کیونکہ ہم کو اللہ تعالیٰ کی معرفت نہیں ہے۔ بے شک ہم یہ جانتے کہ اللہ ہی دینے والا ہے، مگر ہم یہ سمجھتے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ یہ اللہ کے نیک بندے جب ہمارے اور اللہ کے درمیان میں بیچ میں ایک رابطہ ہو جائیں گے تو ہماری کمزوریوں کو، ہماری جہالت کو، ہمارے گناہوں کو نہیں دیکھ کے اللہ تعالیٰ اپنے دوست کی دوستی کو دیکھتا، اپنے دوست کی دوستی کا لحاظ کرتا۔ اس کے اوپر ایک بہت اچھا واقعہ یاد آ گیا میرے کو کہ حضرت ابوالحسن خرقانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے بزرگ گزرے، یہ پیران پیر سے پہلے کے ہیں۔ تو ان کا ایک مرید آیا ان کے پاس، آ کے بولا کہ حضور میری مدد کرو۔ بولے کیا مدد کروں بابا؟ تو بولے کہ تاجر آدمی ہوں، سال بھر تجارت کا سامان اکٹھا کرتا ہوں، اور پھر میلے میں جاتے ہیں ہم تجارت بیچنے کے لیے، تو بولے کئی سال سے ہمارا قافلہ راستے میں ڈاکو لوٹ لے رہے ہیں، کئی سال سے ہمارا قافلہ لوٹ لے رہے ہیں۔ اب یہ میری آخری پونجی ہے، اور اگر یہ میں اگر اب کے برباد ہوا تو سوائے میرے پاس بھیک مانگنے کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو آپ فرمائے کہ بھئی میں کیا کر سکتا ہوں، میں ضعیف آدمی ہوں، میں کمزور آدمی ہوں، میں کیا؟ بولے وہ میں نہیں جانتا، میں آپ کا مرید ہوں، آپ میرے پیر ہیں، میری مدد کرو۔ تو بولے اچھا تیرے کو یقین ہے میں مدد کر سکتا ہوں؟ تو بولے میرا تو ایمان ہے آپ میری مدد کر سکتے ہیں، آپ میرے پیر ہیں۔ اچھا تو ٹھیک ہے، ایک کام کرو، جب ایسا وقت آ جائے تو تم جو ہے المدد یا ابوالحسن پکارو۔ سیدھا سادہ مسلمان تھا، سن لیا چلے گیا۔ اب جیسا توقع تھی اسی حساب سے جو ہے چاروں طرف سے جو ہے ڈاکو حملہ کرے، لوٹم لاٹ پر تباہی شروع ہوئی۔ تو اب لوگ جو ہے ہر کوئی اپنے حساب سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پکار رہا، اور یہ معصوم کونے میں بیٹھ کے المدد یا ابوالحسن المدد یا ابوالحسن پکار رہا۔ جب تباہی بربادی ہو گئی، سب لوٹ گئے، تو سب جنے آگے دیکھے کہ اس کا مال جیسے کا ویسے ہی ہے، اس کے مال کو کوئی ہاتھ نہیں لگا۔ تو لوگ پریشان ہو کے بولے بھائی کہ ہم لوگ تو لوٹ گئے تیرا مال، تو کیا کرا؟ تیرا مال تو بولے کہ تو کیا کرا؟ سیدھے سادے مسلمان تھے، مکار نہیں تھے۔ بولا میں المدد یا ابوالحسن پکارا۔ بولے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بولے ہم اللہ کو پکار کے لوٹ گئے اور تو ابوالحسن کو پکار کے بچ گیا؟ بولے تو شرک کرا، اس لیے شیطان تیرا ساتھ دیا، تو شرک کرا۔ اور بولا بھائی خدا کے لیے یہ پورا مال لے کے جاؤ آپ لوگ، میرے کو اتنا بڑا الزام مت لگاؤ میرے پہ، میں اللہ کو گواہ رکھ کے میں نہیں۔ ارے پھر تو کرا تو؟ بولا میں نہیں جانتا، میں اپنے پیر کے پاس گیا، انہوں میرے کو بولے یہ کرو تو میں کرا، میرے کو یہ نہیں معلوم کہ بھئی کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ میں اپنے پیر کی بات سنا تو بولے شیخ ابوالحسن بولے یہ بات، اب لوگ جانتے تھے بہت بڑے شیخ تھے وہ، تو بولے شیخ ابوالحسن؟ بولے ہاں شیخ ابوالحسن بولے میرے کو ایسا کرو بول کے۔ تو بولے چلو، وہ پورے کے پورے شیخ ابوالحسن کے پاس آئے۔
آگے بولے کہ حضور آپ اس کو ایسا بولے، البتہ جی ابو الحسن پکارو بولے، تو بولے مال بچ گیا، بولے بچ گیا، تو فوراً آپ سجدے میں چلے گئے. تو بولے بھائی آپ اس کو شرک سکھا رہے ہیں اور خود سجدہ کر رہے ہیں. تو بولے اللہ تعالیٰ کا معاملہ یقین کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ کے معاملے میں یقین کی بہت ضرورت ہوتی. ڈاکو کو اللہ کی ذات پہ جتنا یقین تھا یہ تیرے کو نہیں تھا. وہ ڈاکو اس کی ذات پہ یقین کر کے جان کی بازی لگا کے ڈاکہ ڈالنے آیا تھا. اب یقین کے معاملے میں تیرا امتحان میں تو ناکام ہو جاتا تھا، تو میں اسی لیے بولا کہ تو ابو الحسن کا نام لے، کیونکہ ابو الحسن محمد رسول اللہ کے غلام کی حیثیت سے مشہور ہے، اور جہاں محمد رسول اللہ بیچ میں آ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ تیرے یقین کو نہیں دیکھتا، اپنے حبیب کی محبت کو دیکھتا. کرنے والا اللہ ہی ہے، سوائے اللہ کے کون ہے؟ مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دستور روز ازل سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ہر عطا کو اسباب کے ذریعے دیا. ہر عطا کو جنگوں میں مدد ہوئی تو فرشتے آ رہے ہیں. نہیں بولا بدر میں اللہ تعالیٰ بولا 5000 فرشتوں کو بھیجایا. ہر جنگ میں خندق میں ہے تو جبریل آ کے بول رہے ہیں یا رسول اللہ تعالیٰ جو ہے آندھی کو حکم دیا ہے، یہ آندھی جو ہے پوری جو ہے کفار کو جو ہے تباہ و برباد کر دے رہی. تو یہ اسباب خدا بندی ہے. اب اس کو یہ سمجھنا ہے کہ یہ اس کو نہیں ایک اللہ کے ساتھ ایک پیرالل طاقت سمجھ کر رہے، نہیں ایسا نہیں ہے. کوئی اللہ کے دوست کو، کوئی اولیاء اللہ کو، کوئی رسول کسی کو کیسا خدا مانتا ہے؟ خدا تو خدا اللہ ہے، مگر اسباب جو ہے اللہ تعالیٰ فرمایا اس کی دنیا میں ازل سے اب تک جو ہے اس کی تقسیم کا طریقہ ہی اسباب کے ذریعے ہے. میرے آپ کے دنیا میں آنے کا فیصلہ ہزاروں لاکھوں سال پہلے طے ہو گیا تھا. جب میری روح کو اللہ تعالیٰ بلایا تھا، سوال کرا تھا الست بربکم، تو میری روح بولی تھی نا خالو بولا، مگر آیا کتنے لاکھ کتنے ہزار پتہ نہیں کتنے سالوں کے بعد میں ہزاروں ماں باپ کے صلبوں سے منتقل ہوتے ہوئے. تو یہ اسباب ہے. یہ اب اسباب سے آپ انکار کرنا کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے. اس سے جو ہے غیر ضروری اپنی علمیت کو جو ہے ظاہر کرنے کے واسطے معصوم لوگوں کے ایمان کے ساتھ سودا کرنا ہے. اچھا، تو وہ اپنی تمام ضرورتیں اسی سے مانگتا ہے جو اس کو عطا کی جاتی ہیں، اور اگر سوال کرنے سے اجتناب کرے یعنی پرہیز کرے اور چپ رہے تو اسے نہیں دیا جاتا، پھر اسے زبان سے سوال کرنے کی بجائے دل سے سوال کرنے کی طرف پھیر دیا جاتا ہے. تو وہ دل میں اپنی ہر حاجت طلب کرتا ہے جو اسے مل جاتا ہے، اور اگر زبان سے سوال کرے یا مخلوق سے طلب کرے تو نہیں ملتی، پھر اسے اپنی ذات اور زبان و دل سے کسی قسم کا سوال کرنے سے غائب کر دیا جاتا ہے. اس کے بعد سوال قرض کسب کے بغیر اور دل پر اس کا خطرہ آئے بغیر اس کو کھانے پینے اور پہننے کی اور انسانی زندگی کے لیے تمام ضروری چیزیں اس کو دی جاتی ہیں، جس سے اس کی حالت بہتر اور کام درست ہوں. اللہ تعالیٰ نے اس کے کاموں کو اپنے ذمے لے لیتا ہے. اب جب بندہ اس امتحان سے گزر جاتا تو اس کے بعد میں بولتے کہ اللہ تعالیٰ وہ بندے کے ساتھ ہو جاتا. اور یہ بات کوئی ٹھکی چھپی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ جب بندہ عبادت سے اور جو محبت سے اور جو یقین جب میرا قرب حاصل کرتا تو جو بندہ میرے قریب ہو جاتا میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، پیر بن جاتا ہوں. یہ نہیں بولا، یہی ہے. تو اب اس کے بعد میں انہوں اتنے غنی ہو جاتے کہ ان کو دنیا کی کوئی طلب سے کوئی واسطہ ہی نہیں رہتا. ان کو جو ہے ہر چیز میں اللہ کی رضا دکھتی. انہوں بھوکے بھی ہے تو اللہ کی رضا سمجھتے، پیاسے بھی ہے تو اللہ کی رضا سمجھتے. تو یہ عبادت کی خاص مقامات ہے. تو کم سے کم ہم کو اتنی کوشش کرنا چاہیے بھئی، یہ بڑی اب چونکہ دنیا کے امام العارفین، امام الساجدین، امام
اولیاء غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے تو بات ہے، اور ہمارے لیے اس میں سبق یہ ہے کہ کم سے کم ہم اس میں سے کچھ تو سیکھو۔ مطلب یہ ہے کہ تم خدا کے حضور زیادہ سے زیادہ اعتماد کرو، خدا کے اوپر زیادہ بھروسہ کرو، دنیا کے اوپر بھروسہ کرنے کی بجائے خدا پہ زیادہ بھروسہ کرو، خدا سے زیادہ مضبوط اپنے رب کو خدا سے مضبوط کر لو۔ بے شک میرا دوست اللہ ہے، بے شک میرا دوست اللہ ہے جس نے قرآن نازل کیا، اور وہ نیکوکاروں کے کام کا اپنے لطف و کرم سے والی ہے۔ اس وقت اچھا مقالے میں مذکور حدیث قدسی بھی متحقق ہو جاتی ہے۔ اب یہ نہیں، اب یہاں پر یہ تمام تفصیل کے بعد اب یہ حدیث قدسی کی بولے کہ یہ تحقیق ہو گئی ان باتوں سے۔ یہی وہ حالت فنا ہے جو اولیاء و ابدال کی حال کی انتہا ہے، کیونکہ فقیروں کے پاس، صوفیاء کے پاس فنا اور بقا ہے، فنا اور بقا ہے۔ تو یہ فنا کیا ہے، بقا کیا ہے؟ کہ جیتے جی جو آدمی اپنے نفس کو ختم کر کے اپنی ذات کو خدا سے وابستہ کر دے، تو اب انہیں اپنی خواہشات سے، اپنی ذات سے، تمام چیزوں سے جو ہے اپنے آپ کو فنا کر لیا، اور اس کے بعد جو انہیں اس کی زندگی ہے وہ اللہ کے حکم سے ہے، وہ بقا ہے۔ اب اس کے لیے مقام صرف بقا ہی بقا ہے، کیونکہ انہیں موت کیا ہوتی، موت کیا ہوتی، جیسے خود قرآن میں ایک لفظ ہے موت قبل الموت، کہ تم مرنے سے پہلے مر جاؤ۔ تو مطلب کیا ہے کہ تم مرنے کے بعد خدا کے ساتھ ہونے کی امید میں رہنے سے اچھا ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے خدا کے ساتھ ہو جاؤ نا۔ دنیا میں جیتے ہوئے خدا کے ساتھ ہو جاؤ تو پھر تمہارے لیے بقا ہی بقا ہے۔ اس کے اوپر ایک مشہور واقعہ ہے، اور کسی بزرگ سے بھی ہے، مگر میرے کو جو یاد ہے وہ ہے خواجہ باقی باللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ نقش بندی سلسلے کے ہندوستان کے سب سے پہلے پیر انیش ہے، دلی میں ان کا مزار ہے۔ تو ان کے بارے میں مشہور ہے کہ بھئی ایک مرید آیا، ان سے شخص آ کے بولا کہ حضور میرے کو فنا اور بقا کیا ہے بتائیے۔ تو آپ بولے کہ میرے جنازے پہ آنا، اور جو شخص میرا نماز جنازہ پڑھا ہے اس سے یہ سوال کرنا۔ تو وہ کیسا عاشق آدمی تھا کہ بھئی حضرت کے مرنے کا انتظار کر رہا تھا، کیونکہ اس کے سوال کا جواب چاہیے تھا اس کو۔ اطلاع ملی کہ حضرت کا انتقال ہو گیا، بھاگے بھاگے گیا تو دیکھا کہ بہت سارے جو ہے لوگ جو ہے نقاب میں تھے، کافی لوگ نقاب میں تھے۔ تو بہرحال گیا، نماز ادا ہوئی تو نماز پڑھانے والے کے پاس گیا تو وہ بھی نقاب میں تھے۔ تو جا کے انہیں بولا کہ حضور میں حضرت سے ایک سوال کرا تھا، تو حضرت فرمائے تھے کہ جو ہے میرے مرنے کے بعد میری نماز جنازہ جو پڑھا ہے اس سے آ کے یہ سوال کرنا۔ تو میرا یہ سوال ہے، آپ سے جواب چاہیے۔ آپ نقاب جو الٹے تو خواجہ باقی باللہ۔ تو بتا دیے کہ بھئی ہم اللہ کے دوستوں کے ساتھ فنا بقا یہ ہوتی ہے کہ ہم تمہارے لیے فنا ہوئے مگر اس کے پاس بقائی ہے ہماری، وہاں باقی ہے ہم۔ تو یہ جو ہے اسی سلسلے کی کڑی ہے کہ یہی وہ حالت فنا ہے جو اولیاء و ابدال کی حال کی انتہا ہے۔ پھر کبھی اسے تکوین اشیاء کی قوت دی جاتی ہے، یعنی عالم میں تصرف، جیسا کہ بطور کرامات ان سے جاری ہوتے ہیں، تو اب اللہ تعالیٰ ان کو قوت دے دیتا۔ تو تمام ضرورت کی چیزیں اللہ تعالیٰ کے اذن سے پیدا ہو جاتی ہیں۔ اب یہ مقام کیسا ہوتا
کہ جیسے پیرانے پیر سرکار کے ایک واقعے میں ہے کہ ایک عورت اپنے بچے کو لائی آپ کے مدرسے میں شریک کرانے. اب یہ غریب عورت تھی، بولی کہ بھائی مدرسے میں بچہ رہے گا تو جو بھی مدرسے میں دال جو کھانا لنگر سے کھانا ملتا وہ کھانا وانا بھی کھا لے گا اور علم بھی حاصل کر لے گا. تو بچے کو چھوڑ دی کہ چلے گئی. کچھ دن کے بعد اپنے بیٹے سے ملنے آئی تو دیکھ کے ماں تھی، اس کا دل لرز گیا کہ بچہ جو ہے وہ سوکھی روٹی اور کچھ چٹنی وغیرہ کے ساتھ کھا رہا اور بالکل دبلا پتلا ہو گیا. بڑی افسوس میں آئی کہ بھائی میں تو اتنے بڑے شیخ کے مدرسے میں بچہ پڑھیں گا تو کچھ کھائیں گا پئیں گا، مگر یہ تو میرے بچے کی حالت بہت بری ہو گئی. اور جب پلٹ کے دیکھی تو پیران پیر سرکار جو ہے وہ مرخ تلاون فرما رہے تھے. بڑا دکھ ہوا. میں تو اتنے اللہ والے اتنے بزرگ آدمی سمجھ کے میں تو یہ تو یہ لوگ غریبوں کو ایسا کھلا رہے ہیں اور خود جو ہے مرغ کھا رہے ہیں. اب کیا کر سکتی تھی، روب دبدبا بھی تھا. کچھ نے بولی بچے کو سینے سے لگا لی، لے کے بولی چل بیٹا جیسا بھی ہے غریب میں تو اپنے حساب سے میں تیرے کو اپنے گھر میں کھلا لیتی ہوں، پال لیتی ہوں. میں جو سمجھ کے لائی تھی وہ نہیں ہوا. تو جب بچے کو لے کے جا رہی تھی تو آپ بولے کہ کیا بات ہے مائی، کس بات سے ہے؟ تو پہلے تو اعتراض کری جواب دینے کا، جی نہیں میرے کو. آپ بولے نہیں بھائی تیرا ناراضگی کی وجہ بتا. تو ماں تھی بھپر گئی، بھپر کے بولی کہ اب یہ دیکھنے کے بعد میں کیا باقی ہے. بولے تو بولے اچھا تو تیرے کو تکلیف یہ ہے کہ میں مرغ کھا رہا ہوں، اس کو روٹی کھلایا. ہاں برابر ہے. تو مرغ کے ہڈیاں رکھے ہوئے تھے تو آپ اس پہ مار کے بولے خم باذن اللہ، اٹھ گیا. تو بولے آج یہ کھا لیا تو کل ایسا ہوتا، اگر آج یہ ایسا نہیں کریں گا تو یہ ایسا کیسا ہوگا. کیونکہ پیرانے پیر سرکار کے بصیرت میں ہے کہ 25 سال صرف جنگل میں گزارے آپ، 25 سال غذا نہیں کھایا آپ، صرف جنگل کے پتے اور پانی پیے. بولتے کہ آپ کے یہ حلق بھی ہرے ہو گئے تھے آپ. تو یہ لوگ اتنی عبادت کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو اجازت دیتا ہے کہ تم کھاؤ پیو. اور جو بھی آپ فرمائے کہ میں زندگی میں وہ کھانا نہیں کھایا جب تک میرا رب مجھے 70 مرتبہ واسطہ نہیں دیتا کہ عبد القادر میرا وہ حق جو تم پہ ہے اس کا واسطہ دے رہا ہوں کہ کچھ کھا لو. میں وہ پانی نہیں پیا جب تک کہ میرا رب مجھے حکم نہیں دیتا. تو یہ لوگ فرما برداری میں اس معیار پہ پہنچ جاتے اللہ کے ساتھ کہ اس کی مرضی کے بغیر نہ کھاتے نہ پیتے نہ چلتے نہ پھرتے نہ بات کرتے. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو دوست کر کے ان کو حکم دیتا کہ جاؤ میرے بندوں کی مدد کرو، جاؤ میرے بندوں کے ساتھ تم جو ہے، کیوں کہ اب تمہارے کو پاور دے دیا نا تو میرے ہو گئے، میرے دوست ہو گئے. اب ان باتوں کو یہ لوگ جو ہے عجیب و غریب قسم سے فلسفیانہ طریقے سے یہ جھوٹے سچے باتوں سے اس کو کوئی بندہ کیسا شرک کرتا بھائی. اچھا اب یہاں پہ نہایت حال سیر اللہ و سیر فی اللہ، کیا مطلب کہ اللہ کے راستے کی طرف جانا، اللہ کی محبت کی طرف جانا اور اللہ کی محبت میں غرق ہونا، یہ دو میں کیا فرق ہے. تو صوفیہ کے نزدیک انتہا یہ ہے کہ سالک کس کو بولتے ہیں؟ جو بندہ اس راستے پہ چلنے کے لیے چلنا شروع کرتا. تو صوفیہ کا یہ ٹرمینالوجی ہے، صوفیہ کرام کی. اولیاء اللہ کا بھی یہی ہے کہ اب جب یہ لوگ مشقت وغیرہ جو ہے، جب ریاضت وغیرہ جو شروع کرتے ہیں تو اس کے اندر جو ہے ہر شیخ کے طریقے ہیں، اس طریقے سے ذکر کرو، اس طریقے سے شغل کرو، اس طریقے سے عبادتیں کرو، اس طریقے سے شب بیداری کرو، یہ تمام یہ سلوک کے راستے ہیں. تو بولے سالک بشری صفات کے اضمحلال اور خلقتی رسوم کے مے ہونے کے بعد فنا فی اللہ سے گزر جائے اور سیر اللہ تک اس کی انتہا ہو. یعنی اب اللہ تک بھائی اب جب خود فنا ہو گیا ہے تو اب کیا باقی رہا؟ تو بولے اب جس کی راہ میں فنا ہوا تو ان تک پہنچنا ہے نا.
تو وہ سیر اللہ، جب سالک اس مرتبے پر پہنچے گا تو وہ دروازے ولایت میں داخل ہوگا اور منتہی ہو کر کامل ہو جائے گا اور جمع بعد الفرق کے مقام سے مشرف ہوگا۔ اس کے بعد سیر فی اللہ کی ابتدا ہے، پہلے سیر الی اللہ ہے، پھر اس کے بعد جب وہ کامیاب ہوا تو پھر سیر فی اللہ ہے۔ یہاں تجلیات صفات حق سے، اب اللہ تعالیٰ کی وہ نورانی تجلیات سے اب انہیں تربیت پا کر سیر من اللہ تک رسائی حاصل کرتا ہے۔ وہاں سے لے لیے بعد اب سیر من اللہ ہے، تو اب مخلوق خدا کی رہبری کرنے کا اس کو اختیار مل جاتا۔ اب جو بھی ہے اللہ کی طرف سے ہے، تو جس طریقے سے ان کا طریقہ بتایا گیا، یہ سیر الی اللہ ہے، پھر سیر فی اللہ ہے، اس کے بعد ہوتا ہے سیر من اللہ ہے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ دے دیا تو بولتا کہ جاؤ اب تم ہماری مخلوق کی خدمت کرو۔ اب وہ لوگ مخلوق کی خدمت کرتے، مخلوق کی حاجت پوری ہوتی، کیوں کہ اللہ کا اذن ہے، ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی اجازت ہے کہ جو ہے جائیے آپ کریجیے۔ اور مقام فر بعد الجمع پر فائز ہو کر دوسروں کی تکمیل کرتا ہے، جیسا کہ اس کی کچھ تفصیل سابقہ مقالات میں گزر چکی ہے۔ اچھا، اور ایسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پہلی نازل کردہ کتابوں میں فرمایا، اے فرزند آدم، اے فرزند آدم، میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، میں کسی شے کو کہتا ہوں ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے، تو میری فرما برداری کر، جس چیز کو کن ہو جا کہے گا تو وہ چیز ہو جائے گی۔ تو اب یہ بولتے کہ یہ بندے کو مقام تکوین کیوں ملتا ہے، تو اس میں راز یہ ہے کہ بندہ اطاعت کے ذریعے اپنے اختیار اور بشری صفات کی ظلمات سے خالی اور فانی ہو جاتا ہے، تو ہر فنا کے بعد بقا ہے، اور ہر خلا کو ملا لازم ہے کے مطابق صفات ربوبیت کے، یعنی اللہ رب کے جو صفات کے انوار سے باقی اور بڑھ جاتا ہے، اور آثار قدرت اسباب و حادثات کے پردے سے باہر جلوہ گر ہو جاتے ہیں۔ جب بندہ اپنی عادت ترک کر دیتا ہے تو مولا کریم بھی اپنی عادت کو چھوڑ دیتا ہے۔ جب تک بندہ اپنی عادت کی تنگ و تاریک قید میں بند رہتا ہے تو عادت الہی بھی برقرار جاری رہتی ہے۔ شیخ ابن عطا اللہ اسکندری شاذلی کتاب الحکم میں فرماتے ہیں کہ تم نے اپنی نفسانی عادات کو خیرباد نہیں کہنا تو تمہیں خرق عادات کی دولت کب مل سکتی ہے؟ نہیں مل سکتی۔ تم پہلے اپنی نفسانی عادتوں کو ختم کرو تو تم اپنی طبیعت کے سرائے سے باہر نہیں نکلے، حقیقت کے کوچے میں تمہاری گزر کیسی ہو سکتی ہے؟ بھائی آپ اپنی چار دیواری میں مصروف ہے، آپ اپنے سرائے میں اپنی جگہ پہ آپ مصروف ہے، تو پھر اب آگے کی منزل کی طرف تمہاری گزر کیسا ہو سکے؟ تو نہیں ہو سکتی، مشکل ہے۔ اب مذکور اس حدیث کا معنی کیا نکلا؟ یہ جو شروع میں حدیث قدسی جو بولے سرکار، تو اس کا معنی یہ نکلا کہ شروع مقالے میں درج حدیث کا ظاہری معنی یہ ہے کہ ایک شخص دعا کر کے رب کریم سے اپنی حاجات طلب کرتا ہے اور دوسرا ذکر حق میں مشغول رہتا ہے اور دعا نہیں کرتا، تو ذکر اور رضائے حق کی فضیلت اس حد تک ہے کہ ذاکر کو جس قدر ملے گا سائل کو اتنا نہیں ملے گا۔ ذاکر کو
جس قدر ملے گا سائل کو اتنا نہیں ملے گا۔ اب اس کو سمجھنے کے لیے آسان طریقہ بتاتا ہوں میں آپ کے پاس دو ملازم ہیں، ایک ملازم وقت آتے آگے کھڑے ہو جاتا ہے کہ میرے کو میری تنخواہ دے دو، وقت سے پہلے مطالبات کرتے رہتا، ایڈوانس دیجیے، بہانے بناتا، کبھی کچھ یہ بیمار ہے وہ بیمار ہے، پیسے ہمیشہ اس کو جو ہے پیسے اس کی وقت سے پہلے پیسے کے۔ دوسرا رہتا ہے کہ پوچھتا ہی نہیں تنخواہ، صرف خدمت میں لگے رہتا، آپ کی صرف خدمت کرتے رہتا۔ تو اب اللہ کو گواہ رکھ کے بولو کہ آپ کو محبت کس سے زیادہ ہوتی ہے؟ بس سیدھی بات ہے، مختصر سی بات اتنی ہے کہ جو آدمی بے لوث خدمت کرتا اور معاوضے کی پرواہ نہیں کرتا، اس کی طلب یہ رہتی کہ میرا مالک خوش رہے، میرا مالک میرے سے راضی رہے، تو وہ مالک ہمیشہ یہ سوچتا کہ میں اس کے لیے کیا کروں۔ اس کے لیے اگر باہر خریدنے گیا تو بولتا کہ نہیں اس کے لیے کچھ خرید لو، کچھ اچھا کھانا ہے تو بولتا کہ نہیں، کیوں کہ اس کی محبت کا انہیں اس کے اوپر اتنا اثر ہوتا کہ اس کو انہیں بھولتا ہی نہیں، وہ مانگنے والے کو انہیں یاد ہی نہیں کرتا، وہ جو ٹائم پہ وقت سے پہلے مانگ لیتے رہتا اس کے بارے میں انہیں سوچتا بھی نہیں، جو نہیں مانگتا اور خدمت کرتا۔ تو یہی سیدھی سیدھی باتیں سمجھنے کے لیے کہ آپ اس طریقے سے بندگی کرو۔ یہ کیا سوداگری کی بندگی کر رہے ہیں آپ؟ یہ کرا تو یہ دے، یہ کرا تو یہ کرا، یہ کرا تو میں نماز پڑھا، عبادت کرا میرے کو فائدہ دے، نماز پڑھا میرے کو اس کا نفع دے دے۔ یہ سوداگری یہ کیا ہے؟ یہ کوئی کاروبار ہے؟ نہیں نہیں، یہ بندگی کے معیار سے بہت نیچی حرکتیں ہیں، یہ اللہ کو خوش کرنے والی نہیں ہے۔ اللہ کو خوش کرنے کے لیے تو بس یہ تیری رضا ہے، میں ان باتوں سے تھوڑی پڑھوں گا کہ تو میرا رب ہے۔ میں کئی وقت بولا آپ لوگ ہیں بھائی، ایک ماں کی گود میں ایک بچہ اتنے آرام سے رہتا، پھر خدا کے ساتھ اتنا بے چین کیوں ہے؟ گھر میں ماں باپ سرپرست ہے تو جو ہے وہ بچہ بے فکر رہتا کہ بھائی میرے کو فکر نہیں، کیونکہ بھائی ضرورت کے حساب سے باپ سے لے لوں گا۔ تو پھر یہ خدا سے اتنی قربت بتا رہے ہیں آپ، خدا کو اپنے قریب بتا رہے ہیں، پھر یہ یقین خدا پہ کیوں نہیں ہو رہا آپ کا؟ تو یہی باتیں ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ الطیبین والطاہرین۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو حضور پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلامی کے صدقے میں ان کی باتوں کو سمجھنے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صراط مستقیم عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم کو اپنی خالص بندگی کا شعور عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم کو شرک سے محفوظ رکھے۔ پروردگار اپنے حبیب محمد مصطفیٰ، ان کے اہل بیت، اولیاء کرام اور صالحین کے رستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔